آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی معلوم ہیں، طے ہیں، واضح ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تو ایک چیز طے شدہ ہے کہ حلال ہے، ایک چیز طے شدہ ہے کہ حرام ہے، درمیان میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو شک گزرا ہے، لوگوں کی بھی رائے مختلف ہے، تو آپ اس سے بچیں۔ آپ کھانا کھانے لگے، ایک شخص نے کہا اس میں یار زہر ملا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں زہر نہیں ملا، تو آپ اس کھانے کو کھائیں گے؟ آپ ترک کر دیں گے۔ آپ کہیں گے شک پڑ گیا ہے تو میں اپنی جان جیسی متاع عزیز سے کھلواڑ کیوں کروں؟ اگر پہلا سچا ہوا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو کھانا اور لے لیتا ہوں، یہ نہیں کھاتا۔ تو آپ اس کو اگرچہ دوسرا بندہ زیادہ باوسوق ہو، لیکن آپ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جان کا مسئلہ ہے، اور یہاں دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے والا اپنا دین بچا لیتا ہے، اپنی آبرو بچا لیتا ہے، اور جو شبہ میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو جس معاملے میں شبہ ہو جائے تو اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اپنا دین اور اپنی آبرو بچائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ کے قریب اگر آپ بکریاں چرائیں گے تو کسی دن کوئی بکری اچانک آپ سے چھٹ کے اس چراگاہ میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، اور بادشاہوں کی چراگاہ میں جو بکری داخل ہوگی پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جس طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جگہ بھی ہیں، تو اگر تم ان کے قریب گئے تو پھر اس میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل۔ تو اس لیے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، بعض کا کوئی فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے تو پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تمیزدار آدمی، اچھے خلق رکھنے والا، گفتگو میں بات کرنے میں سلیقہ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حسن خلق نیکی ہے۔ اور فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ آگاہ نہ ہو جائیں۔ جس سے آگہی لوگوں کی تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے تو وہ گناہ ہے، تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں تو وہ گناہ ہے۔